السلام علیکم، میں ہوں جہانگیر علی خان۔ حقیقت چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں ایک نیا حقیقت کا راز۔ That is clear. It looks like a bomb, an atomic bomb dropped in these areas. آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک انتہائی سنسنی خیز موضوع کے ساتھ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ایک ایسا شخص جو کھلے عام کہتا تھا کہ غزہ والوں کو مار دو، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن قدرت نے ایسا جواب دیا کہ آج وہ خود اپنی بربادی کا ماتم کر رہا ہے۔ وہ جو دوسروں کے دکھ کو نظر انداز کرتا تھا، آج اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خوابوں کا محل جلتے دیکھ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے جیمز ووڈز کی، ایک مشہور امریکی اداکار کی جو اسرائیل کی حمایت میں ہر حد پار کر گیا۔ اس کے بیان غزہ کے معصوم عوام کے لیے نفرت کی انتہا تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکافات عمل نے ایک مغرور انسان کو اس کے کیے کا سبق دیا۔ ایک ایسی ویڈیو جو نہ صرف آپ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کر دے گی کہ واقعی انسان اپنے اعمال سے بچ سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جیمز ووڈز کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا تھا جو صرف اپنے ہنر کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے متنازع خیالات کی وجہ سے بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اسرائیل کے حق میں بولتا تھا اور غزہ کے عوام کے خلاف سخت رویہ اپناتا تھا۔ اس کے بیانات نہ صرف سخت تھے بلکہ انسانیت سے عاری بھی تھے۔ وہ اسرائیلی مظالم کو نظر انداز کرتا تھا اور انہیں جائز قرار دیتا تھا۔ میڈیا پر وہ کھلے عام کہتا تھا کہ غزہ کے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کی زندگی کو مٹی میں ملا دو۔ یہ الفاظ اس کی نفرت کی شدت اور اس کے دل میں انسانیت کے لیے ختم ہوتی ہمدردی کو ظاہر کرتے تھے۔ جیمز ووڈز صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں تھا، وہ اپنے خیالات کو ایک مہم کی شکل دیتا تھا۔ اسرائیلی حکومت کے ہر اقدام کو درست ثابت کرتا تھا اور ہر ظلم کو نیک عمل کہتا تھا۔ غزہ کے عوام کے گھروں پر گرنے والے بم، ملبے میں دبے معصوم بچوں کی چیخیں اور خاندانوں کے ٹوٹنے کی کہانیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اس کے نزدیک اسرائیل کے لیے حمایت کا مطلب یہ تھا کہ ہر اس اقدام کو درست مانا جائے جو اسرائیل کو طاقتور اور محفوظ بنا سکے، چاہے اس کے لیے غزہ کے عوام کو مٹا دینا کیوں نہ پڑے۔ یہ بیانات غزہ کے لوگوں کے لیے ایک اور زخم کی مانند تھے۔ وہ پہلے ہی جنگ کے عذاب میں مبتلا تھے اور ایسے بیانات ان کے دکھ کو مزید بڑھا دیتے تھے۔ ایک طرف وہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے تھے اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے حصے سے آنے والے ایسے الفاظ ان کے درد کو دوہرا کر دیتے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی غرور، یہی تکبر اور دوسروں کے درد کو نظر انداز کرنے کی یہ عادت ہی وہ عوامل تھے جو اس کے زوال کا پیش خیمہ بننے والے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب قدرت کی طرف سے اسے پہلی سزا ملی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک شدید جنگلاتی آگ بھڑک اٹھی جس نے گھنٹوں کے اندر کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ نہ صرف جنگلات بلکہ وہاں موجود رہائشی علاقوں کو بھی نگل گئی۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے اور درجنوں قیمتی جائیدادیں راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ اس آگ نے کیلیفورنیا کے سب سے مہنگے اور پرسکون علاقے میلیبو کو خاص طور پر نشانہ بنایا۔ میلیبو جو اپنی خوبصورت وادیوں اور قیمتی جائیدادوں کے لیے مشہور تھا، اب دھوئیں اور آگ کے شعلوں سے بھر چکا ہے۔ وہی میلیبو جہاں جیمز ووڈز کے دو شاندار گھر واقع تھے۔ یہ گھر جیمز کے غرور کی علامت تھے۔ ایک گھر جس کی قیمت لاکھوں ڈالر تھی، سمندر کے قریب واقع تھا اور ہر سہولت سے آراستہ تھا۔ دوسرا گھر جو پہاڑی علاقے میں تھا، قدرتی حسن کے بیچوں بیچ ایک شاہکار تھا۔ جیمز ان گھروں کو اپنی کامیابی کی علامت سمجھتا تھا اور ان کی نمائش کرنا اس کی عادت تھی۔ لیکن جب آگ کی لپیٹیں اس کے گھر کی طرف بڑھیں تو وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ آگ نے دونوں گھروں کو ایسے اپنی لپیٹ میں لیا جیسے وہ قدرت کی طرف سے ایک سزا ہو۔ وہ قیمتی فرنیچر، نایاب کتابیں، یادگار اشیاء، سب کچھ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ جیمز کے پاس نہ تو اتنا وقت تھا کہ وہ اپنی یادگار چیزیں بچا سکے اور نہ ہی اتنی ہمت کہ وہ آگ کے شعلوں کا سامنا کر سکے۔ وہ بس دور کھڑا دیکھتا رہا، بے بسی کی تصویر بنا رہا۔ آگ کی شدت ایسی تھی کہ کئی میل دور سے بھی اس کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ دھوئیں کے گہرے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور وہ خوبصورت وادیاں جو کبھی سکون کا گہوارہ تھیں اب خوف اور تباہی کی علامت بن چکی تھیں۔ جب جیمز اپنے گھروں کے جلنے کا منظر دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک ایسی بے بسی کا احساس پیدا ہوا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کے گھروں کے جلنے کی وکالت کرتا تھا، آج خود اپنے گھر جلتے دیکھ رہا تھا۔ پیارے دوستو، یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا،
یہ قدرت کا ایک واضح پیغام تھا۔ جیمز کے لیے یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے الفاظ اور اعمال نے اس کا سامنا کیا۔ وہ شخص جو کھلے عام کہتا تھا کہ غزہ کے لوگوں کے گھروں کو جلا دو، آج خود بے گھر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جو دوسروں کے دکھ اور تکلیف کو نظر انداز کرتا تھا، آج اپنی بے بسی پر ماتم کر رہا تھا۔ یہ مکافات عمل کی ایک واضح مثال تھی۔ قدرت نے جیمز کو وہی احساس دلایا جو غزہ کے معصوم لوگوں نے محسوس کیا تھا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو، قدرت کے قوانین سے بچ نہیں سکتا۔ آج جیمز کے پاس نہ تو وہ گھر رہے جو وہ دنیا کو دکھانے پر فخر کرتا تھا، اور نہ ہی وہ غرور جو اسے دوسروں کے درد کو نظر انداز کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ لیکن شاید قدرت کی سب سے بڑی ضرب وہ خط تھا جو غزہ کے ایک متاثرہ شخص نے اسے لکھا۔ اس خط میں ایک باپ نے اپنے بکھرے ہوئے خاندان اور ملبے میں دفن اپنے گھر کا حال بیان کیا، جہاں اس کی 3 سالہ بیٹی اور والد ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، وہ جیمز ووڈز کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جیمز ووڈز، تم وہی شخص ہو جو ہمیں جینے کا حق دینے سے انکاری تھے۔ تمہارے الفاظ غزہ والوں کے گھروں کو جلا دو، انہیں مار دو، یہ رہنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری زندگیوں پر بم بن کر گرے۔ لیکن تمہیں یہ کب سمجھ آیا کہ ان الفاظ کا اثر کیا ہو سکتا ہے؟ شاید آج جب تم اپنے جلتے ہوئے گھروں کو دیکھ رہے ہو، تب تمہیں اس درد کا احساس ہوا ہوگا جو ہم نے برسوں سے محسوس کیا۔ 28 اکتوبر 2023 وہ دن تھا جب میرا گھر اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنا۔ اس رات میں نے اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی 3 سالہ بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ جب بم گرا، ہم سب گھر کے اندر تھے۔ میں موجانہ طور پر بچ گیا، لیکن میرے خاندان کے افراد ملبے تلے دب کر ختم ہو گئے۔ اس کے بعد میرا شہر، میرا گاؤں، سب کچھ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ پیارے دوستو، خط کا ہر جملہ غزہ کے معصوم لوگوں کی زندگی کے حالات کو بیان کرتا ہے۔ وہ شخص مزید لکھتا ہے کہ ہم نے صرف اپنے گھروں کو نہیں کھویا، بلکہ اپنی زندگیوں کی ہر خوشی کو بھی دفنا دیا۔ ہماری دنیا بمباری کے شور اور ملبے کی بدبو میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تمہارے جیسے لوگوں نے، جو ہماری تباہی کو صحیح ثابت کرتے ہیں، ہمارے درد کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ہمارے لیے نہ کوئی محفوظ جگہ ہے، نہ کوئی پناہ گاہ۔ ہمارا ہر دن ایک نئی جنگ سے گزر رہا ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ سب محض اعداد و شمار تھے؟ پیارے دوستو، آخر میں وہ شخص اس خط میں لکھتا ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے۔ تم نے ہمارے گھروں کو جلانے کی بات کی، اور آج تم خود اپنے گھر کی راکھ کو دیکھ رہے ہو۔ لیکن تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرو، اپنے خیالات کو بدل سکو اور انسانیت کے لیے کچھ کر سکو۔ غزہ کے لوگ تو اپنی کہانی سنانے کے لیے بھی زندہ نہیں بچتے۔ ناظرین گرامی، یہ الفاظ صرف جیمز ووڈز کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر اس شخص کے لیے ہیں جو دوسروں کی تکالیف کو نظر انداز کرتا ہے۔ آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں نفرت کے بیج بوئیں گے یا امید کے چراغ جلائیں گے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ہماری زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کی قسمت کا تعین بھی کرے گا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ میں لگنے والی آگ سے ہر انسان، ہر جانور کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔